روایاتوں میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ، یعنی جس ہستی کے بارے ہم سننے والے ہیں ان کے بارے میں کہا کہ ان کے ایمان لانے پر آسمان والے بھی خوشیاں منا رہے ہیں، یعنی ان کی شان یہ ہے، ان کا مقام یہ ہے، اور ان کے قبول اسلام کا واقعہ کیا تھا۔ مختلف قسم کے واقعات ملتے ہیں ان کے ایمان لانے کے حوالے سے، لیکن ان میں سے ایک واقعہ جو کہ ان کے ایمان لانے کا سبب بنا وہ یہ تھا کہ جو آقا علیہ السلام کے دشمن تھے ان لوگوں نے اعلان کیا کہ جو معاذ اللہ آقا علیہ السلام کو شہید کرے گا اس کو اتنے انعام دیے جائیں گے، سرخ اونٹ دیے جائیں گے، اور بھی کافی ساری چیزوں کا اعلان کیا گیا۔ تو اس وقت جو ہے وہ بندہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ یہ عمل میں کروں گا۔ جب وہ جانے لگے تو اس وقت راستے میں ان کو ایک شخص ملا کہ جو کام تم کرنے جا رہے ہو وہ کام کرنے سے پہلے تم اپنے گھر کی خبر لے لو کہ تمہارے گھر کا کیا معاملہ ہے۔ جب وہ اپنے گھر پر پہنچے تو دیکھا کہ ان کی بہن اس وقت جو ہے وہ مسلمان ہو چکی ہیں اور وہ قرآن کریم فرقان حمید کی جو ہے وہ تلاوت کر رہی ہیں۔ جب یہ معاملہ دیکھا تو وہ اور حیران ہو گئے اور جلال میں آ گئے۔ تو روایتوں میں الفاظ ملتے ہیں کہ وہ انہوں نے اپنی بہن کو مارا یہاں تک کہ ان کا سر پھٹ گیا اور خون بہنے لگا، اور اس کے بعد جب انہوں نے قرآن پاک کو ہاتھ لگانے کی طرف آئے تو ان کی بہن نے کہا کہ آپ کا قرآن پاک کو ہاتھ لگانا درست نہیں ہے، اس سے پہلے کہ آپ غسل کر لیں۔ جب انہوں نے غسل کیا پھر قرآن پاک کو ہاتھ لگایا اور قرآن پاک کو پڑھتے گئے۔ جب قرآن پاک کو پڑھتے گئے تو جب اس کا جو مفہوم تھا وہ ذہن میں کے ساتھ ساتھ دل میں بھی بیٹھتا گیا اور آپ کے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو گئی۔ پھر انہوں نے کہا کہ مجھے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں لے چلو۔ جب پھر ان کو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں لے جایا گیا وہاں پر سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے اور دیگر اصحاب بھی موجود تھے دار ارقم میں۔ جب وہاں پر پہنچے تو اس وقت صحابہ کرام حیران ہو گئے کہ یہ ہمارے پاس آ رہے ہیں، لگتا ہے ان کا ارادہ درست نہیں ہوگا کیونکہ ان کے ہاتھ میں تلوار بھی ہے۔ تو حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا کہ اگر ان کا ارادہ اچھا ہے تو پھر تو ویلکم، اگر ان کا ارادہ برا ہے تو ہم ان کی تلوار سے ان کو قتل کر دیں گے۔ جب وہ قریب آئے تو آقا علیہ السلام کے قدموں میں گر پڑے اور آقا علیہ السلام کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر ایمان لے آئے۔ یہ ہستی کون تھے؟ جن کو خلیفہ دوم کہا جاتا ہے، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ نے ان کو بڑی شانوں سے نوازا تھا۔ ایک ہوتا ہے مرید، ایک ہوتا ہے مراد۔ مرید وہ ہوتا ہے جو خود آتا ہے، مراد وہ ہوتا ہے جس کو مانگا جاتا ہے۔ یہ وہ عظیم ہستی تھے جن کو آقا علیہ السلام نے رب سے خود مانگا تھا۔ ان کو مراد رسول بھی کہا جاتا ہے۔ روایتوں کے الفاظ ہیں آقا علیہ السلام دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصہ، مولا بالخصوص عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت و عروج عطا فرما۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ السلام نے خود رب سے مانگا، اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے آقا علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا عمر بن ہشام یا عمر بن خطاب، ان دونوں میں سے جو تمہیں زیادہ محبوب ہے اس کو اسلام کی دولت عطا فرما۔ اس کے بعد پھر دنیا والوں نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے۔ یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف آقا علیہ السلام کے ہی محبوب نہیں ہیں بلکہ رب کے بھی محبوب ہیں۔ اسی لیے آقا علیہ السلام نے جب دعا مانگی تو خاص کر کے ان کا نام بھی لیا اور یہ کہا کہ مولا جو تجھے محبوب ہے۔ تو پھر حضرت عمر ایمان لے آئے، اور جب یہ ایمان لائے صحابہ کرام کہتے ہیں اس کے بعد ہم نے کبھی چھپ کر نماز نہیں پڑھی۔ اللہ اکبر! جب آپ ایمان لائے ہیں اس کے بعد آپ نے کبھی چھپ کر نماز نہیں پڑھی۔ سارے صحابہ کرام بھی جو ہے وہ سب کے سامنے نماز پڑھا کرتے تھے، اور آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتے ہیں جب میں ایمان لے آیا تو میں نے سوچا جو آقا علیہ السلام کا سب سے بڑا دشمن ہے نا اس کے پاس جاؤں گا اور اس سے کہوں گا کہ آؤ باہر، میں ایمان لے آیا ہوں۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں میں سب سے پہلے میرے دل میں خیال آیا کہ حضور کا سب سے بڑا دشمن تو ابو جہل ہے۔ میں اس کے گھر گیا، اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، ابھی ابو جہل کو پتا نہیں تھا کہ میں ایمان لے آیا ہوں۔ جب میں نے دروازہ کھٹکھٹایا ابو جہل باہر آیا، کہنے لگا ہاں بھانجے کیسے آئے ہو؟ جب اس نے یہ کہا تو میں نے کہا کہ میں آقا علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان لے آیا ہوں۔ تو اس نے طرح طرح کی باتیں کی کہ تو بھی برا ہے، تیرا عقیدہ بھی برا ہے، پھر وہ چلا گیا۔ یعنی بتانا یہ مقصود تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے بعد کبھی چھپ کر نماز نہیں پڑھی گئی۔ جب آپ ایمان لائے تو اسلام کو بڑی طاقت ملی، اسلام کو بڑی پاور ملی۔ اللہ کریم ہم سب کے دلوں کو تمام صحابہ کرام کی محبت سے آباد فرمائے۔